صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ موجودہ حالات میں ہماری عوام میں عجیب باتیں مشہور ہو گئی ہیں اور عجیب و غریب نظریات پائے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، لہٰذا کسی قسم کی احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی احتیاط کریں تو یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ تو اس نظریے پر قائم ہیں اور بعض لوگوں نے اس کو اس قدر ہوا بنایا ہوا ہے اور وہ اس قدر احتیاط کر رہے ہیں اور اس قدر وہ لوگ بدعقیدگی کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ گویا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے ہمیں یہ وائرس چمٹ سکتا ہے اور کبھی بھی چمٹ سکتا ہے، اور گویا کہ وہ ایک نا امیدی کسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ دونوں حدود ہیں، ان حدود سے ہٹنا چاہیے اور اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اعتدال کیا ہے؟ ہمارے مذہب نے ہمیں احتیاط کا درس دیا ہے۔ اس پر علماء 20 ویڈیو بنا چکے ہیں، میں تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ ایسے ہی جب ایک کوڑ کا مریض بیعت کے لیے حاضر ہونا چاہتا تھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو حاضری کی اجازت نہیں دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے جو سنایا جا رہا ہے کہ جہاں تعاون ہو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو دیکھیں اسلام میں احتیاط ملتی ہے، تو احتیاط کرنا یہ اسباب کا اختیار کرنا ہے، اور اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اس احتیاط کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ یہ چھوت کا مرض ہے، یہ خود بخود پھیل رہا ہے اور ہمیں یہ خود بخود چمٹ جائے گا، لگ جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی مرض خود بخود نہیں لگتا، اللہ کے لگانے سے لگتا ہے، اللہ کے چاہنے سے لگتا ہے۔ ہمارے ذمے احتیاط ہے، ہم احتیاط کریں، لیکن اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہنا چاہیے کہ اگر لگا تو اللہ کے لگانے سے لگے گا، خود اپنی مرضی سے نہیں لگے گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، البتہ اسلام نے مجھے احتیاط کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھنے کی تعلیم دی ہے، لہذا میں احتیاط کروں گا۔ تو احتیاط ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ اگر یہ احادیث نہ بھی ہوتی احتیاط کے بارے میں، پھر بھی ایک انتظامی طور پر اگر گورنمنٹ ہمیں ایک بات سمجھا رہی ہے، ایک چیز کی پابندی لگا رہی ہے، تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی وجہ سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اور اپنے اولو الامر یعنی اپنے حاکموں کی بات کو مانو اور ان کو فالو کرو۔ تو یہ ایک انتظامی مسئلہ بھی ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جیسے ہم بے احتیاطی لوگ ہیں، اور جس قدر ہمارا ملک اسباب سے خالی ہے کہ ہمارے پاس تو ہاسپٹل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ویکسین بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا علاج کر سکیں۔ اللہ نہ کرے یہاں ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے ناگوار صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا روکنا مشکل ہو جائے گا، اور سارا وبال پڑے گا کس پر؟ حکومت پر۔ تو اس لیے اگر انتظامات کے حوالے سے حکومت ایک چیز کی پابندی لگا رہی ہے تو عوام کو خیال کرنا چاہیے۔ تو احتیاط ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ اگر یہ احادیث نہ بھی ہوتی احتیاط کے بارے میں، پھر بھی ایک انتظامی طور پر اگر گورنمنٹ ہمیں ایک بات سمجھا رہی ہے، ایک چیز کی پابندی لگا رہی ہے، تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی وجہ سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اور اپنے اولو الامر یعنی اپنے حاکموں کی بات کو مانو اور ان کو فالو کرو۔ تو یہ ایک انتظامی مسئلہ بھی ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے
جیسے ہم بے احتیاطی لوگ ہیں اور جس قدر ہمارا ملک اسباب سے خالی ہے کہ ہمارے پاس تو ہاسپٹل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ویکسین بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا علاج کر سکیں، اللہ نہ کرے یہاں ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے ناگوار صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا روکنا مشکل ہو جائے گا اور سارا وبال پڑے گا کس پر؟ حکومت پر۔ تو اس لیے اگر انتظامات کے حوالے سے حکومت ایک چیز کی پابندی لگا رہی ہے تو عوام کو خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ان علماء پر بھی معترض ہیں جنہوں نے احتیاط کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء نے بھی کچھ احتیاطیں بتلائی ہیں۔ انہوں نے یہی بات فرمائی ہے کہ جی بار بار مصافحے سے اجتناب کیا جائے، تو اس پر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی اب سلام سے بھی روکنا شروع کر دیا۔ بھئی سلام سے انہوں نے نہیں روکا، انہوں نے مصافحہ سے روکا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وضو گھر کریں، سنتیں گھر پڑھیں، جماعت کے لیے حاضر ہوں مسجد میں۔ یہ خلاف سنت تو بات نہیں ہے، گھر سے وضو کر کے چلنا یہ سنت ہے، اور جو گھر سے وضو کر کے چلنے پر جو فضائل ہیں وہ مسجد میں آ کر وضو کرنے کے وہ فضائل نہیں ہیں۔ ہر قدم پر جو نیکی ہے ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف ہے، وہ گھر سے وضو کرنے کے فضائل۔ پھر سنتیں گھر پڑھنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ پھر مختصر نماز کو انہوں نے فرمایا تو یہ بھی کوئی غیر شرعی بات نہیں، انہوں نے فرمائی خود آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نماز ہلکی پڑھاؤ۔ پھر جو انہوں نے وقتی ضرورت کے پیش نظر جمعے کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ اردو کی تقریر نہ کریں، صرف عربی کا خطبہ پڑھیں، وہ بھی ذرا مختصر کریں، تو یہ بھی کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، اس لیے کہ سنت سے ثابت تو صرف عربی والا خطبہ ہی ہے۔ یہ تو چونکہ ہم لوگ عربی سمجھتے نہیں ہیں تو ہماری عجموں کی ضرورت کے پیش نظر پہلے بیان کیا جاتا ہے، بعد میں عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے۔ بار بار ہاتھوں کا دھونا تو یہ بھی کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے، شریعت نے ہمیں طہارت سکھائی ہے۔ اور ٹیشو آگے رکھ کر چھینکنا اور یا کوہنی آگے رکھ لینا، کسی کے منہ پر نہ چھینکنا، یہ بھی شریعت کے آداب ہیں ہمیں سکھائے ہوئے۔ تو کوئی ایسی خلاف شرع بات نہ علماء فرما رہے ہیں اور نہ اب تک اس معاملے میں حکومت کر رہی ہے، لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ جو احتیاطیں بتلائی جا رہی ہیں ان کا خیال کریں۔ دو باتیں اور میں عرض کروں گا۔ ایک تو بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی ماسک لگا کر نماز نہیں ہوتی، تو بھئی ماسک لگا کر نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر ماسک ہو یا نہ ہو، ناک زمین سے اٹھی رہے، اس کے بارے میں تو کوئی بات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ناک زمین پر ٹکی ہوئی ہے، چاہے آپ نے ماسک لگایا ہوا ہے یا نہیں لگایا ہوا، دونوں صورتوں میں نماز آپ کی بلا کراہت درست ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس وائرس کا مذاق نہ بنایا جائے۔ جن ممالک میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے وہ کس مشکل سے دوچار ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ اور جیسے آتا ہے کہ من ضحک ضحک، جو ہنستا ہے پھر اس پر ہنسا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، صبح و شام کی دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے، اور اپنی پوری قوم، پورے ملک اور پوری دنیا کی حفاظت مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کہ مذاق کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔